خواتین و حضرات، اب ہم اس حدیث کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کے اندر وحی کے آغاز کا ذکر ہے، اور حدیث نمبر 3 کے آخر میں وحی کی بندش کا ذکر تھا کہ اس کے بعد وحی بند ہو گئی۔ وحی بند ہونے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا نزول بند ہو گیا تھا، بس جبریل امین کی آمد ہوتی تھی، وحی غیر مطلوب آتی تھی آپ پہ، یہ بات یاد رکھیے گا، صرف قرآن کا نزول بند ہوا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صحیح مدت 3 سال ہے، کہ 3 سال تک آپ پر وحی نہیں آئی۔ وحی سے مراد یہی قرآن کا نزول نہیں ہوا، بس جبریل امین کی تو آمد ہوتی تھی، آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوتی تھی، تو جو گفت و شنید ہوتی تھی وہ من جانب اللہ ہوتی تھی، وہ قرآن نہیں تھا، وہ کیا ہوا؟ وحی غیر مطلوب حدیث، وہ وحی غیر مطلوب تھی۔ تو یہاں جو وحی کی بندش سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا نزول بند ہوا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک پہلی وحی آئی تھی قرآن کی، 2 سے 3 سال تک کے عرصے میں قرآن دوبارہ نازل نہیں ہوا۔ جب دوبارہ نازل ہوا قرآن تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر تک یہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ درمیان میں قرآن 2 سے 3 سال تک نازل نہیں ہوا۔ یہ مطلب ہے وحی بند ہونے کا مطلب ہے وحی مطلوب بند ہوئی، قرآن کا نزول بند ہوا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو ایک بسا اوقات مسکنسیپشنز ہوتی ہے، تو اس لیے ایک تو یہ اس حوالے سے آپ کو کلیئر رہنا چاہیے کہ صرف قرآن کا نزول بند ہوا تھا، ایک بات۔ اور جب قرآن کا نزول دوبارہ شروع ہوا تو جبرائیل امین کو دوبارہ آپ نے دیکھ لیا کہ آسمان و زمین کے درمیان وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی آپ کی وحی کے ساتھ کوئی مانوسیت نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آپ دوبارہ خوف زدہ ہو گئے۔ فرعبتم منہ، پہلی دفعہ بھی آپ نے جب اس فرشتے کو دیکھا تھا، آپ کو اس نے دبوچا تھا، پھر چھوڑا تھا، پھر دبوچا تھا، پھر چھوڑا تھا، تیسری مرتبہ دبوچ کے چھوڑا تھا، تو آپ کے اندر بہت زیادہ ہیبت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی، رعب پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہی سلسلہ یہاں بھی ہوا، دوبارہ بھی ہوا۔ دیکھیں وہاں لفظ زملونی زملونی، یہاں ایک ہی دفعہ لفظ زملونی۔ بہرحال یہ چیز بتاتی ہے کہ پہلے کی نسبت، اسلوب بتاتا ہے کہ پہلے کی نسبت جو آپ پر دہشت ہوئی تھی وہ کم ہوئی۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، تو حدیث نمبر 3 میں وحی کے انقطاع کا ذکر، اور حدیث نمبر 4 میں وحی کے انقطاع کے بعد، بندش وحی کے بعد دوبارہ وحی کے آغاز کا ذکر۔ ٹھیک ہے۔